بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا يحب المفسدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، میں سب سے پہلے حالات حاضرہ یا حالات حالیہ، الحمدللہ ہمارا ربیع الاول کے پروگرام خیر و عافیت سے ہزارہ ڈویژن کے اندر اختتام پذیر ہوئے، بلکہ پورے ملک کے اندر خیریت سے ہوئے۔ وہ اس لیے کہ جس کے لیے پروگرام کیے جا رہے ہیں، کوئی روڈ پر نکل کر کرتا ہے، کوئی مسجد میں کرتا ہے، کوئی جلسے کی شکل میں کرتا ہے، کوئی نعت کی شکل میں کرتا ہے، لیکن سارے کی ساری تعریفیں اسی تاجدار ختم نبوت کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر چند دن پہلے جو 12 ربیع الاول کے پروگرام ہوئے، پورے ملک کے اندر ہوئے، الحمدللہ پرامن ہوئے، کسی جگہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ انہی کے اندر ایک ہمارے علاقے حویلیاں کے اندر کچھ ایسی بات ہوئی، لیکن وہ وہاں مقامی لوگوں کی نہیں ہوئی، نہ ہی وہاں مقامی علماء کی ہوئی ہے، نہ جلوس والوں کی ہوئی ہے، نہ غیر جلوس والوں کی ہوئی ہے، اور نہ انتظامیہ کی ہوئی ہے۔ چمبا پل پر جو چند کوئی ایسی بات ہوئی ہے، تو وہ جو باہر سے لوگ وہاں داخل ہو کر کے فتنہ کرنا چاہتے تھے، فساد کرنا چاہتے تھے، اور ہزارہ ڈویژن کا پروگرام اور ہزارہ ڈویژن کے امن کو تہ و بالا کرنا چاہتے تھے، یا کوئی وہ جیسے کہا جاتا ہے کلمۃ الحق یرید بہ الباطل، سامنے تو کلمہ حق ہے لیکن اس کے ساتھ ارادہ باطل کا رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی کچھ ایسے حالات ہمیں سیاسی نظر آ رہے تھے کہ سامنے تو ختم نبوت یا میلاد کا جلوس کیا جا رہا تھا، لیکن اندر سے جو شنید میں آیا ہے یا جو ہماری تحقیق ہوئی ہے یا ایجنسیوں سے ہمیں بات ملی ہے، وہ کچھ اور ہی تھی، اور وہ ایک فساد ہی تھا، اور وہ سرکاری فساد تھا، اور وہ سیاسی لوگوں کا فساد تھا، وہ حکومتوں کا اور جنموں کا، پارٹیوں کا اپنا فساد تھا۔ اس میں ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ پرامن طریقے سے وہ جلوس ہو گیا۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہوا، ہم نے اس کی اس وقت بھی مذمت کی ہے، آج بھی میں مذمت کرتا ہوں، اور اس سے پہلے جمعے کے اندر بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس لیے یحادثون اللہ، یہ اسی کے مترادف تھا کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ ختم نبوت کے نام پر، لیکن اس کے ساتھ سیاسی مقاصد سے کچھ لوگوں کے۔ تو میں علماء کرام جو بھی تھے، جس جنبے سے یا جس مسلک سے بھی تھے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو حویلیاں کا وہ واقعہ ہوا، اس پر میں ہزارہ ڈویژن کمشنر ہزارہ، ڈی آئی جی ہزارہ اور ضلعی حکمران، ڈی سی صاحب ایبٹ آباد، ڈی پی او صاحب ایبٹ آباد، ڈی سی صاحب ہری پور، ڈی پی او صاحب ہری پور، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا حکمت عملی سے اس نام پر یہ جلوس آ رہا تھا کہ یہ ختم نبوت کا جلوس ہے یا میلاد کا جلوس ہے، اس پر انہوں نے حویلیاں تک جلوس کو اجازت دے دی۔ وہ لاہور سے چل کے آیا، جہاں سے بھی آیا، اس پر بھی ان کو حکمت عملی پر میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اس بات پر تو پرزور طریقے سے میں مبارکباد دیتا ہوں ہزارہ ڈویژن کی انتظامیہ، سارے اضلاع کے حاکموں سے، کہ انہوں نے ایک بہت بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ اگر یہ جلوس حویلیاں بازار میں داخل ہو جاتا تو بہت بڑا فساد ایسا ہوتا حویلیاں کے اندر کہ پورے ملک کے اندر آگ لگ جاتی،
یہ آگ پھر ختم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے جلوس کو واپس کیا اور پرامن طریقے کے ساتھ جلوس واپس ہو گیا، تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ساتھ میڈیا والوں نے جو جس طرح کے بھی وہ کیے، خاص کر ان کے اندر ڈاکٹر جمال صاحب، ان سب لوگوں نے بڑا اچھا پروگرام کیا اور مثبت باتیں کیں، کوئی کسی کے خلاف بات کوئی نہیں کی ہے، تو اس پر میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جہاں آنے پر بھی میں ان کا شکر گزار ہوں، کہ انہوں نے یہ تمام پروگرام آگے، اور اب بھی میرا جو ہے یہ مطالبہ ہے مذہبی لوگوں سے بھی اور سیاسی لوگوں سے بھی، میرا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر امن قائم رکھیں اور کوئی افراتفری نہ پھیلائیں۔ یہ ملک پہلے ہی مہنگائی کی چکی کے اندر پس گیا ہے، عوام تباہ برباد ہو گئی ہے، تو اس لیے سیاسی ہیں یا مذہبی ہیں، یہ سب کے سب لوگوں سے میری یہ گزارش ہوگی، جس طریقے کے ساتھ جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان، جس کا میں قاضی الرحمان الحمدللہ صوبائی صدر ہوں، اور ہمارے مرکزی امیر ہیں، صدر ہیں مولانا خلیل احمد مخلص صاحب، اسی طریقے کے ساتھ ہمارے عبدالقادر لونی صاحب، وہ ہمارے نائب امیر ہیں ملک کے، تو ہم ملک کے اندر براہ راست امن کے راستے پر ہم چل کر کے ہم اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام چاہتے ہیں، اور اس کے اندر امن طریقے سے چاہتے ہیں، اس میں بدامنی میں نہیں، کوئی بندوق اٹھا کر کے نہیں ہے، امن کے راستے سے ہم یہ چاہتے ہیں۔ اور اب جو افراتفری پھیل رہی ہے ملک کے اندر، جو الیکشن کمشنر نے فیصلہ کیا ہے آج، یہ بھی بڑا غلط ہوا ہے۔ اس نے مستقبل کو نہیں سوچا، حال پر کیا ہے، اور ضد اور اناد کی بنا پر یہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ ابھی ہماری اطلاع ہوئی ہے کہ ملک کے اندر افراتفری پھیل رہی ہے، روڈ بند ہو رہے ہیں، تباہی بربادی ہو رہی ہے۔ پہلے ہی ملک جو ہے یہ تباہی کے دانے پر کھڑا ہے، اور چاروں اطراف سے کفر جو ہے پاکستان کے خلاف دندنا رہا ہے، مخالفین دندنا رہے ہیں، اغیار دندنا رہے ہیں۔ اس لیے ملک کے اندر مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں، ان سب نے ملک کے اندر امن قائم کرنا چاہیے، اور ملک کے اندر امن ہی سے یہ ملک چل سکتا ہے۔ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، اس منافرت سے ملک نہیں چل سکتا، بلکہ ملک تباہی بربادی کی طرف چلا جائے گا۔ میرے ساتھ یہاں موجود جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے ہمارے صوبائی سالار ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب، قاضی عبید الرحمان صاحب بھی موجود ہیں یہاں، ضلعی ہمارے کارکن یہاں موجود ہیں، اسی طریقے کے ساتھ قاری مستجاب یہاں موجود ہیں، اسی طریقے کے ساتھ ہمارے مردان سے آئے ہوئے ہمارے عبدالغفار بابا موجود ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ عبدالوحید ملک یہاں موجود ہیں۔ میں آپ حضرات سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ امن کے لیے آپ نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اب بھی جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا امن کے لیے ساتھ دینا چاہیے، اور اس ملک کے اندر ختم نبوت کے لیے ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں صوبائی حکومت KP کے اور صوبائی حکومت پنجاب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے نکاح نامے کے اندر ختم نبوت کا جملہ شامل کیا ہے۔ اور میں دوسرے صوبوں سے بھی کہوں گا، بلوچستان سے بھی اور سندھ سے بھی، کہ انہوں نے بھی ختم نبوت کا نکاح نامے کے اندر جملہ شامل کرنا چاہیے، خاتم النبیین کا جملہ، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی ولادت پر، آپ کی رسالت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن ختم نبوت پر اختلاف کرنے والے آئے ہیں، آئیں گے، قیامت تک ایسا کرتے رہیں گے۔ ہم سب نے مل کر کے ختم نبوت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ڈاکٹر جمال خان صاحب کا بہت بہت شکریہ۔